بارے میں، یرمیہ نبی کو اور جسایہ نبی کو اور بھی بڑے سارے خدا کے خادم، خدا کے سور، لیکن آج ہم موسیٰ کے بارے میں دیکھیں گے۔ آپ سب کو میرے اسلام، آپ سب کو اسلام، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ میں آپ کو آج ایک حیرت انگیز بات بتانا چاہتی ہوں۔ خدا کا کلام جو ہے تحریر ہے، قلم بند ہے، ہزاروں سال پہلے تحریر کر دیا گیا، روح القدس کے وسیلہ سے، تحریر کے وسیلہ سے خدا نے مختلف لوگوں کو چنا جنہوں نے خدا کے کلام کو قلم بند کر دیا، تحریر کر دیا، لکھ دیا۔ لیکن جب ہم روز کلام کو پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر روز نئے بنتے ہیں، ہم ہر روز نئے ترو تازہ ہوتے ہیں خدا کے کلام کے وسیلہ سے۔ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہماری زندگیوں کے اندر عجیب طور سے تازگی آنا شروع ہو جاتی ہے، ہماری زندگیوں کے اندر عجیب طور سے رونق آنا شروع ہو جاتی ہے، اور ہماری زندگیاں جو ہیں مشکلات اور جو بیماریاں، بوجھ، اسٹریس، ڈپریشن ہماری زندگی میں ہوتا ہے، خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہوتے ہیں آزاد اور بحال ہو جاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ آج پورا ویک مجھے یاد نہیں تھا میرا میسج ہے، لیکن پورے ہفتے کے اندر میں نے ایک بات پر غور کی، روز اسی میں نے کلام کو پڑھا، اور میں نے پاسٹر لارنس کے ساتھ بھی میں نے ڈسکس کی، اور میں نے اور بھی کافی لوگوں کے ساتھ اس چیز کو بات چیت کی، اور اس کلام نے مجھے بڑا اثر انداز کیا اور مجھے بڑی برکت ملی، اور میں ٹھہر کے اس کلام پر میں رک گئی، اور مجھے خدا نے بڑی برکت دی پڑھنے کے وسیلہ سے، اور میں اسی کلام کو بار بار پڑھ رہی ہوں، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ خدا جو ہے کس طور سے اپنے لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے۔ جب ہم خدا کے ساتھ بات کرتے ہیں تو خدا اس کا پلٹ کر آپ کو بھی جواب دیتا ہے، وہ بھی اس چیز کی خواہش رکھتا ہے بات کرنے کی، کیونکہ نئے اہتماموں میں ہم پڑھتے ہیں، پرانے اہتماموں میں جب آدم کو خدا نے بنایا تو کلام نے لکھا کہ خدا ٹھنڈے وقتوں میں ان کے ساتھ صحبت کرتا، بات چیت کرنے کے لیے ان کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ان کے پاس جاتا۔ خدا اس بات کی خواہش رکھتا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ بات کرنا۔ ہاللیلویا۔ میرے ساتھ بتائیے، آج ہم بہت زیادہ ڈسکس کی جاتی ہے داؤد کے بارے میں، یرمیہ نبی کو اور جسایہ نبی کو اور بھی بڑے سارے خدا کے خادم، خدا کے سورما، خدا کے پیغمبر ہم جن کو ڈسکس کرتے ہیں۔ مثال کی کتاب کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، لیکن آج ہم موسیٰ کے بارے میں دیکھیں گے، اس کی لائف کو دیکھیں گے کہ خدا نے اس کو کس طرح سے آگے لے کر آیا، اور اس نے خدا کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کس طور پر کام کیا۔ میرے ساتھ خدا کے کلام والے جن کے پاس خدا کا زندہ کلام ہے، میں کچھ پوائنٹس کو لے کر آؤں گی، اور جس کلام کو مجھے اثر انداز کیا، مجھے بڑی برکت ملی، اور آپ یقین کیجیے ڈیلی بلا ناگا روز بار یہاں پر یہ میں مجھے یعنی کہ بہت زیادہ اس چیز کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے گنتی کی کتاب ہے، اور اس کا 12 باب، ہم اس کی کچھ آیتوں پر غور کریں گے۔ جن کے پاس خدا کا زندہ کلام ہے میرے ساتھ کھولی، گنتی کی کتاب 12 باب ہے، اس کی پہلے ایسے میں پڑھوں گی۔ اور موسیٰ نے ایک خوشی عورت سے بیاہ کر لیا، تو اس خوشی عورت کے سبب سے جسے موسیٰ نے بیاہ لیا تھا، مریم اور ہارون اس کی بدگوئی کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ یا خدا نے خود موسیٰ کس سے باتیں کی ہیں، کیا اس نے ہم سے بھی باتیں نہیں کی؟ اور خدا نے یہ سنا۔ دیکھیے، اگر وہ خدا کے خادم، خدا کے سورما کے بارے میں بڑبڑا رہے ہیں، یہاں پر لفظ لکھا ہوا ہے بڑبڑا رہے ہیں، اس کی بدگوئی کر رہے ہیں، تو جب وہ باتیں کر رہے تھے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے خداوند نے یہ سنا۔ وہ اگر خدا
کے خادم کے بارے میں، خدا کے سورما کے بارے میں بدگوئی کر رہے، اس کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہاں پر لکھا ہوا ہے اور خداوند نے یہ سنا اور موسیٰ نے روئی زمین کے سب آدمیوں سے زیادہ حلیم تھا. اور موسیٰ تو روئی زمین کے سب آدمیوں سے زیادہ حلیم تھا. سو خداوند نے ناگہان موسیٰ اور ہارون اور مریم سے کہا تم تینوں نکل کر خیمہ اجتماع کے پاس حاضر ہو. سو وہ تینوں وہاں آئے اور خداوند عقل کے ستون میں ہو کر اترا اور خیمہ کے دروازہ پر کھڑے ہو کر ہارون اور مریم کو بلایا اور وہ دونوں پاس گئے. تب اس نے کہا میری باتیں سنو، اگر تم میں کوئی نبی ہو تو میں جو خداوند ہوں اسے رویا میں دکھائی دوں گا اور خواب میں سے باتیں کروں گا. پر میرا خادم موسیٰ ایسا نہیں ہے، وہ میرے سارے خاندان میں امانت دار ہے. میں اس سے میلوں میں نہیں بلکہ روح کروں اور صراط اور باتیں کرتا ہوں اور اس سے خداوند کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے. سو تم کو میرے خادم موسیٰ کی بدگوئی کرتے وقت خوف کیوں نہ آیا؟ اور خداوند کا غضب ان پر بھڑکا اور وہ چلا گیا اور اپر خیمہ کے اوپر سے ہٹ گیا اور مریم کوڑ سے برف کی مانند سفید ہو گئی. اور ہارون نے جو مریم کی طرف نظر کی تو کیا دیکھا کہ وہ کوڑی ہو گئی ہے. تب ہارون موسیٰ سے کہنے لگا ہائے میرے مالک، اس گناہ کو ہمارے سر نہ لگا، کیونکہ ہم سے نادانی ہوئی اور ہم نے خطا کی، اور مریم کو اس مرے ہوئے کی طرح نہ رہنے دے جس کا جسم اس کی پیدائش ہی کے وقت آدھا گلا ہوتا ہے. تب موسیٰ خدا سے فریاد کرنے لگا اے خدا میں تیری منت کرتا ہوں مجھے شفا دے. آمین. خدا کا پاک ہم بڑا سلند ہے ہم سب کے لیے پیسے، ہم سب کے لیے پیسے. آمین. یہاں پر ہم آج موسیٰ کے بارے میں دیکھتے ہیں. موسیٰ کے اگر لائف کو ڈسکس کیا جائے تو وہ مصر کے اندر پیدا ہوتا ہے. مصر کی بھی آج ہم تھوڑی سی ذرا سیر کریں گے کہ مصر کے اندر موسیٰ کے وسیلے سے خدا نے کون سا کام کیا، کیا کیا خدا نے اس سے کام کیے تھے، اور اس کے بعد ہم اس کی لائف کو تھوڑا تھوڑا دیکھیں گے. کیونکہ موسیٰ نے خدا کا ایک بہت بڑا کام کیا جس کو آج بھی جانا جاتا ہے کہ موسیٰ کا وسیلہ سے خدا نے بنی اسرائیل کو جو ہے رہائی دی اور وہ پہلا اردن کو پار کر کے جو گزرے تھے. ہاللیلویہ. اس باب پر اس چیپٹر پر بہت سارے گیت بھی بنے ہوئے ہم گاتے بھی ہیں، لیکن جب ہم اس کلام کو پڑھتے ہیں تو کیا ہمیں اس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس طور پر خدا نے اپنے خادم کو استعمال کیا اور اس کی لائف کے اندر خدا کا کیا کردار تھا اور وہ کس طور پر خدا کے ساتھ چلتا اور خدا کے ساتھ باتیں کرتا اور خدا روح پر اس کے پاس ہو کر اس کے ساتھ ملنے آتا اور اس کا دیدار کرتا تھا. ہاللیلویہ. جی ہم لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پر موسیٰ نے ایک عورت سے شادی کر لیتا ہے، خوشی عورت سے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ اس عورت کے سبب سے ہارون اور مریم جو ہے وہ دونوں کیا کرتے ہیں، خدا کے خادم کو، خدا کا سورما، خدا کا پیغمبر جس کو خدا چنتا ہے ایک خاص مقصد کے لیے اور جس کے وسیلے سے خدا نے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور خدا کی نظر اور خدا کا رحم اس کے اوپر تھا، خدا کا پاک اس کے اوپر مہربان تھا، اور جس کے وسیلے سے خدا کا پاک روح، خدا جو ہے وہ ابر سے اتر کر اس کے ساتھ بات چیت کرتا، اس سے ملنے کے لیے آتا اور اس سے خدا گفتگو کرتا تھا. اور اس کے بارے میں دو لوگ جو ہے اس کی بدگوئی کر رہے ہیں، یہاں سے لکھا ہوا ہے بدگوئی، اس کی برائی کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں. یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ مریم اور ہارون اس خوشی عورت کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، موسیٰ کی بدگوئی کرتے ہیں، اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ سب باتوں کو خدا نے سنا. جب خدا نے ان باتوں کو سنا تو خدا نے ان کو کہا کہ تم خیمہ اجتماع کے باہر آ کر حاضر ہو. خدا ان تینوں کو نام لے کر بلاتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم میرے بندہ، میرے خادم کی، میرے پیغمبر کی جو ہے تم لوگ کیا کرتے ہو، بدگوئی کر رہے ہو. میرے
ساتھ پھر دوبارہ واپس آئیے. وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جب خدا نے یہ سنا تو خدا نے کہا کہ روئی زمین مطلب تمام دنیا کے اندر موسیٰ کی مانند کوئی حلیم نہیں ہے. اس کو خدا نے کہا کہ یہ ایک حلیم شخص ہے, یہ ایسا حلیم ہے جو کوالٹی خدا کے اندر تھی وہی کوالٹی خدا نے اس کے اندر اس کو حلیم بنا دیا. کیونکہ زبور کے اندر داؤد کہتا ہے کہ خدا تیری نرمی مجھے بزرگ بناتی ہے. خدا کی جو نرمی ہوتی ہے جب انسان کے اندر آ جاتی ہے تو انسان بھی کیا ہوتا ہے, وہ حلیم بن جاتا ہے. اس کے بارے میں اگر کوئی کچھ اس کے بارے میں اگر کوئی پروپیگنڈا کرتا ہے, اس کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے, برا بھلا کہتا ہے, اگر تو وہ کیا کہتا ہے, اس کو وہ معاف کرتا ہے کیونکہ اس کا بھروسہ, اس کا توکل خدا پر ہوتا ہے. اس لیے خدا کہتا ہے کہ پوری روئی زمین کے اوپر موسیٰ کی مانند کوئی حلیم نہیں ہے. ایک اس کی کوالٹی یہ تھی کہ وہ حلیم تھا اور دوسرا امید تھی. سو خدا نے کہا موسیٰ اور ہارون اور مریم تم تینوں نکل کر جو ہے خیمہ اجتماع کے باہر آئے. سو تینوں وہاں آئے اور خدا نے ابر کے ستون میں ہو کر اترا. خدا وہاں پر خود اتر جاتا ہے اپنے بندہ کے لیے. خدا اپنے پیغمبر کے لیے, اپنے سورما کے لیے لکھا ہے کہ وہ خود ابر میں سے ہو کر وہاں پر اترا اور خدا نے ان کے ساتھ باتیں کی. وہ باتیں کرتے تھے کہ کیا خدا نے موسیٰ کے ساتھ باتیں کی ہیں, خدا تو ہم سے بھی باتیں کرتا ہے, خدا تو ہم سے بھی بولتا ہے. آج یہ ہمارے اندر جو ہے نا کوئی بڑی غلط فہمی ہے. ایک خدا کے خادم کے ساتھ ہے تو خدا نے بھی کلام کیا, بات کی ہے, وہ بڑا آفر چاہیے تھا خدا میرا کلام. وہ کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. وہ ہر چیز کے بارے میں وہ سمجھ کو کہتا ہے کہ میرا خدا ہے بڑا اچھا. وہ اپنے آپ کو بڑا بنانا شروع کر دیتا ہے, وہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑا سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن موسیٰ اور ہارون بھی اسی چیز کو آگے رکھ رہے تھے کہ خدا نے صرف موسیٰ سے باتیں کی ہیں, خدا نے تو ہمارے ساتھ بھی ویسے ہی باتیں کی جیسے خدا موسیٰ کے ساتھ باتیں کر رہا ہے. وہاں پر وہ دونوں پاس گئے تب اس نے کہا میری باتیں سنو, اگر کوئی تم میں نبی ہو تو میں خداوند ہوں, میں جو خداوند ہوں اس سے رویا میں دکھائی دوں گا اور خواب مجھ سے باتیں کروں گا. خدا آج بھی خوابوں میں باتیں کرتا ہے, رویا میں باتیں کرتا ہے. خدا آج بھی اپنے خادموں کے وسیلہ سے باتیں کرتا ہے, خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے باتیں کرتا ہے. کیونکہ زبور کے اندر لکھا ہوا ہے وہ اپنے محبوب کو نیند میں دے دیتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں یوسف کے ساتھ بھی خدا نے خوابوں میں باتیں کی تو اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آیا اور وہ ان کو باتوں کو سوچتا ہے تو پھر خدا پیغام بھیج دیتا ہے کہ تو اپنی بیوی کو اس لیے چھوڑ رہا ہے تو اپنی بیوی کو لے کر آئے. ہر ایک چیز کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ خدا خواب میں بات کرتا ہے. اس کا بھی بائبل کے اندر بہت سارا ذکر ہے خوابوں کے بارے میں, خدا کیسے کیسے اپنے لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے. خدا کہتا ہے میں خوابوں میں باتیں کروں گا, میں میرا خادم موسیٰ ایسا نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ میرا جو خادم موسیٰ ہے وہ ایسا نہیں ہے, وہ میرے سارے خاندان میں امانت دار ہے. امانت دار کا مطلب ہم بدامانتی کر جاتے ہیں, ہم بدخیانتی کر جاتے ہیں, ہماری نیت میں, ہمارے دل میں, ہماری سوچ میں کھوٹ آ جاتی ہے دوسروں کے لیے. لیکن خدا دیکھیں اس کی کس طور پر تعریف کر رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے میرا بندہ موسیٰ ایک روئی زمین کے اندر میں دنیا پر نظر کر رہا ہوں کیونکہ خدا کی آنکھیں پورے کائنات کی سیر کرتی ہیں اور اس کی آنکھیں جو پلک پڑھتی اس کی پلکیں بلی عادت کو جانچتی ہیں. یہ زبور کے اندر لکھا ہوا ہے. لیکن خدا کہتا ہے کہ میرا خادم جو ہے میرا بندہ موسیٰ جو ہے اس کی مانند کوئی حلیم نہیں ہے. اور دوسرا کیا ہے, وہ ایک امانت دار ہے. وہ امانت دار ہے, وہ بدخیانتی نہیں کرتا اور اس کی مانند میں نے کوئی نہیں دیکھا. اور اس کے بعد خدا کہتا ہے اس کے بارے میں کہ میرے سارے خاندان میں امانت دار ہے, میں اس میں میریوں میں نہیں بلکہ روح پر روح اور سرا طور پر موجود ہوں. خدا کہتا ہے میں اپنی کناچی سرگوشی نہیں کرتا, میں کسی نظریے پہ کام نہیں کرانا کسی فادر نہیں, بلکہ خدا کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ روح پر روح بات کرتا ہوں. روح پر روح بات کرنے کا مطلب آمنے سامنے ایک دوسرے کے
بات کر رہی ہوں. خدا کہتا ہے میں روح اور روح کے ساتھ باتیں کرتا ہوں. صرف موسیٰ کے ساتھ خدا نے روح اور بات. ویسے تو ہم پوری بائبل کو ڈسکس کر لیں, پڑھ لیں, لکھا ہے خدا کا کلام نازل ہوا, خدا نے اپنے کسی خاتم کو بھیجا, خدا نے اس کو بھیجا, پیغام دیا, خدا نے رویا میں یوسف نبی کو دیکھ کے پرانے نامہ میں خدا نے اس کے ساتھ کیسے باتیں کی ہیں افواہوں کے ذریعے. لیکن یہاں پر خدا موسیٰ کے لیے کہتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ روح کو بات کی. ہلیلویا. اور اس سے خداوند کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے. سو تم کو میرے فادر موسیٰ کی بدگوئی کرتے خوفناک کیوں نہ ہو. خدا کہتا ہے کہ تم کو میرے بندہ میرے فادر کے بدگوئی کرتے وقت تمہیں خوف کیوں نہ ہو. آج ہم لوگ خوف نہیں کھاتے, ہم خدا کے فادروں کے بارے میں جو مرضی کہہ دیتے ہیں. ہم ہر طرح کی بری باتیں جو ہے ہم ایک کیا کہتے ہیں ایک چھوٹا سا گروہ ایک چند لوگ بیٹھ کے ہم پادریاں ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں, فلانا پادری فلانا ایسے وہ ہے وہ ہے. لیکن ہم خدا کے خوف سے نہیں ہوتے, کیونکہ خدا نے اپنے فادر کو جو ہے بڑی عزت دی ہے. کیونکہ یسوع نے کہا کہ جو میری خدمت کرتا ہے واپس جس کی خدا عزت کرتا ہے. ہم کون ہوتے ہیں اس کو بے عزت کرنے والے اور ان کو برا بھلا کہنے والے. کیونکہ آج میں اپنے گھر میں بھی ہر روز کو ڈسکس کر رہی اسی میسج کو کہ خدا نے کیسے خدا اگر اس کی کوئی برائی کر رہے ہیں مریم اور ہارون, خدا کیسے اس کے لیے اتر آیا اور اس کے لیے بات کر رہا ہے. اور خدا کو اتنا عزیز اتنا پسند تھا کہ خدا اس کو وہ یعنی جو قرآن میں لکھا ہے تو خدا غضبناک ہو گیا. اور موسیٰ کے لیے ہارون اور مریم کے ساتھ خدا اس کو جھڑکتا ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے تو خدا غضبناک ہو گیا. آج ہماری ترقی جو ہے اسی لیے رکی ہوئی ہے کہ ہم جائز کرتے ہیں, ہم حسد کرتے ہیں, ہم خدا کے خاتموں کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں. ہماری ترقی ہماری برکت رکنے کا سبب بھی نہیں ہے, کیونکہ خدا جو ہے وہ سنتا ہے. خدا ہمارا بڑبڑانا جانتا ہے. خدا ہماری حقارت کو بھی جانتا ہے کہ ہم کس سے حقارت کرتے ہیں. ہماری زندگی کے ہماری کلام میں لکھا ہے کہ داؤد کہتا ہے کہ وہ میرا اٹھنا میرا بیٹھنا جانتا ہے, وہ میرے رستہ کی اور میری خواب کا بھی چھان بین کرتا ہے. وہ خدا ہے جو ہمارے خیالوں کو دور سے جان لیتا ہے. تو ہم لوگ اس طور پر ہم خدا کے خاتموں کی یا خدا کے لوگوں کی جن پر خدا کی مہربانی اور خدا کی نظر ہے, ہم اس طور پر ہم ان کی کوئی برائی کر سکتے ہیں. ہم ان کو یعنی کہ میرے ایماندار لوگ دے دینا اسی انہوں نے تو ہٹا دیں گے, اسی انہوں کا بھی ذہن خراب کر دیں گے یا تو آگے نہیں صحیح ایسے اس طرح یعنی کہ ہم ان کی لائف کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جس طرح سے مریم اور ہارون موسیٰ کو ڈسکس کر رہے تھے, اس کے لیے برائی کر رہے تھے, اس کی بدگوئی کر رہے تھے. لیکن کیا لکھا ہے کہ خدا نے سنا, خدا سنتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے زندگی کے اندر نفرت, کڑواہٹ, غصہ, چڑچڑاپن اور بدلا جو ہے اس طرح کی چیزیں ہماری زندگیوں کے اندر آنا شروع ہو گئی. لیکن خدا دیکھیے موسیٰ کی کس طرح سے تعریف کر رہا ہے کہ وہ تو بڑا حلیم تھا, وہ تو امانت دار ہے میرے پورے خاندان کے اندر. آج اسی بڑی بے امانتی یا بدیانتی ہم ہر کسی کے لیے کر کرتے ہیں. ہم باتوں میں بھی, ہم اس کے مال میں بھی, ہم اس کی چیزوں میں, ہم معاملات کے معاملے میں, ہم ہر ایک معاملات میں جو ہے ہم بدیانتی کر جاتے ہیں. میرا پاسا ہمارا میرا سی ہوتے والے ہو اپنی گل رکھنے واسطے سی ادھر ہو جائے گے جی ادھر ادھر ہو گئے ہم ساری گل ادھر اسٹیشن کی. لیکن بد امانتی ہمیں نہیں کرنا چاہیے. خدا کہتا ہے کہ اس کی مانگے کوئی حلیم نہیں. کیا ہم حلیم ہیں؟ کیا ہم حلیم ہیں؟ کیا ہم ایمانت دار ہیں؟ جس طرح خدا موسیٰ کے لیے کہتا ہے کہ میرے بندہ کی مانت کوئی ایمانت دار نہیں ہے اور نہ اس کی
मालूम कोई नहीं। और देखिए दाऊद के लिए भी खुदा कहता है कि ये मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया। लोगों को खुश करते रहो, कभी कोई खुश नहीं होता। खुदा को राजी करना, खुदा को खुश करना, मैं कहती हूँ बहुत आसान है। कभी कोई खुश नहीं रहेगा तो अगर तक भी कोई अपने आप को खुदा के लिए दे, अपने आप को तब्दील करें ताकि जिस तौर पर खुदा चाहता है खुदा आपको वैसा बने। आपको खुदा चेंज, आपकी सोचों को क्या लोग आपको खुदा चेंज करना शुरू कर देगा, खुदा की गुफ्तगू को चेंज करना शुरू कर देगा। मैं हमेशा एक बात के लिए दुआ करती हूँ, खुदा मेरे मुंह का कलाम फजल दिलकश मैं हर शख्स को अपने मुनासिब जवाब देना। ऐसी गाली नहीं कर रही है साढ़े छोड़ के, लेकिन यहाँ पर खुदा मूसा ये कहता है कि ये हलीम और अमानतदार बोल पास अदाल इसलिए बोले, और खुदा कहता है कि मैं सिर्फ मूसा के साथ रूबरू बातें करता हूँ, और कहीं कोई भी फादर मैं इसके साथ ख्वाबों में, मेमनों में, तफसीलों में और कोया ख्वाब में बात करूँगा, लेकिन मैं मूसा के साथ रूबरू होकर बात करता हूँ। ये आपने हमेशा बात याद रखनी है कि मूसा के साथ खुदा आसमान छूकर जाता और उसके साथ हालेलुया हालेलुया जी। मूसा के साथ मैं और आपको मूसा की बात बताना चाहती हूँ। मूसा के हाथों को उठाता तो खुदा उसे खुदा से बढ़कर और खुदा ने जोरावर हाथ के वसीला से अपने जोरावर हाथ बढ़ाया और खुदा ने मूसा के वसीला से बहरतुल का दो हिस्से कर दिए, और खुदा ने जोरावर हाथ के वसीला से, खुदा ने मूसा के वसीला से अपने जोरावर हाथ को ज़ाहिर किया। और देखिए खुदा ने बनी इस्राएल को मिस्र से किस तरह से निकाल दिया। 10 आफतों को कितने लोग जानते हैं 10 आफतें कौन कौन सी थी जब मिस्र में खुदा ने भेजी? जरा सा एक मुझे बता दीजिए। मच्छर भेजी, मेंढक भेजी और चिड़ियाँ, जुए और क्या क्या है, ओले पड़े थे 5-6 वो एक अलग था, लेकिन वो आपको खुदा ने मिस्र के अंदर चिड़ियाँ और मच्छर खुदा ने भेजे, खुदा ने जुए भेजी, खुदा ने वहाँ पर एक वबा भेजी थी जहाँ जिसकी वजह से पूरे लोगों को बारिश पड़ गई थी, थोड़े मिस्सियाँ निकल गई। और उसके बाद जो आखिरी आफत थी वहाँ पर लिखा हुआ है कि खुदा ने मिस्र के तमाम पे लोगों को मूसा के बारे में मैं आज से देख रही थी तो खुदा लेकिन यहाँ पर लिखा उसकी लाश को भी पूछते भाग रही। अगर उसकी कब्र होती तो शायद लोगों ने पूछना शुरू कर देते। लोगों का खुदा ने पता है किस तरह के लोगों ने जेल में खुदा ने उसके जो जब वो मर गया तो उसके पिछले जो है उसको ले गए, इसलिए कि लोगों ने उसका क्या करना था, उसका बुरा उसको खुदा को छोड़ दिया। लेकिन इन दो बातों को अपने ज़हन में रखें कि खुदा का गज़ब भड़कता है जब हम किसी को लेट डाउन करते हैं, किसी को जब हम मशहूर करने की कोशिश करते हैं ना उसके बारे अच्छा बोलना शुरू कर दो तो यार अच्छाई को तो कोई नहीं पसंद, किसी को बुराई होता वो बोलना नहीं पसंद आती है, बोलने सुन के उन्हें दसना तो लेकिन अच्छाई को मैं नहीं फिर खाना में आता हूँ, खाना मैंने करके बनाया तो सारे खा चुके मैंने एंटर में दिखाई तो मैंने कहा कोई बुला भी रहा कैसा काम है अच्छा मैं क्या तो नमक तेज हो तो सामने बोले नमक बड़ा तेज हो क्यों बड़ा ज़्यादा है मिर्च बड़े तेज हो, लेकिन अच्छी चीज़ को जो है कम तारीफ जो है वो कम ही होती। आप किसी की हौसला अफजाई भी कर सकते हैं। कलाम में लिखा है कि तेरी बातों ने गिरते को संभाला, तेरी बातों ने गिरतों को संभाला। कहीं का हाल होता है सही पे बंदा चलता हो बिना से उन्होंने भी देख देने गल्ला करता है वो सेम ट्रैक पे चल रहा होता है, ऐसा से दिलाते पीछे पिछले मुंह पकड़ ले
پھر اٹھنا، اپنے آپ کو سیٹ کرنا اور اس جگہ پہ لے کر آنا، یہ بڑا مشکل تھا۔ اس لیے کبھی بھی کسی کو آپ لیٹ گو نہ کریں۔ اب دیکھیں اس کی بدگوئی لفظ بدگوئی لکھا ہوا ہے کہ اس کی بدگوئی کر رہا ہے، موسیٰ کی بدگوئی کر رہے تھے، لیکن خدا نے سنا۔ اے نہ کہ کسی کوئی بھی کھاتے ٹھیک ہے، کوئی آپ کا فیوریٹ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو برکت ملتی ہے، لیکن کبھی بھی کسی کو ناچیز نہیں جلانا چاہیے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے کموں اور رد کی اموں کو بے وجودوں کو خدا چنتا ہے تاکہ خدا عقل والوں کو، حکمت والوں کو اور جو اپنے آپ کو سمجھنا ہے جو خدا ان کو شرمندہ کر دیتا ہے۔ اپنی حکمت اپنی لیاقت پر کبھی نہ فخر کرے، ہمیشہ خدا کے آگے اپنے آپ کو جھکائے کہ خدا میں ہمیشہ تجھے جلال دوں، میری زندگی سے تیرے نام کو جلال ملے، اور میں کبھی بھی کسی کے لیے خداوند کمزوری کا اور یا کبھی کسی کے لیے میں حکم کا باعث نہ بنوں۔ خدا میرے وسیلے سے ہمیشہ لوگ کرے، اور میں نے ہمیشہ اپنے لیے دعا کی کہ خدا میرے منہ کا کلام، میں آپ کو پھر دوبارہ بتا دوں، پرفضل، دلکش اور نمکین، تاکہ ہر شخص کو مناسب جواب دینا۔ کیونکہ بائبل کے اندر میں نے جب ڈائریکٹ پڑھی تو میں نے اس کو اپنے اوپر اپلائی کیا۔ میں نے کہا خداوند میرے منہ کا لکھا ہوا ہے کہ تیرے منہ کا کلام پرفضل دلکش، لیکن میں نے کہا کہ خدا میرے منہ کا کلام پرفضل ہو، دلکش ہو، نمکین ہو، اور ہر شخص کو میں مناسب ہوں۔ ہمیشہ دوسروں کے لیے آپ برکت کا باعث بنے، ایک دوسرے کی تعریف کیا کریں، ایک دوسرے کو آگے کریں تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو، وہ آگے بڑھے، وہ ترقی کرے۔ کبھی بھی آپ نے کسی کو ایک سے دوسرے کے ساتھ بات کرو وہ پلٹ کر وہ ضرور دسے گا تیرے بارے فلانے نے ایسے بارے کتنی ہے، وہ اس کو ضرور بتا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو اس طور پر رکھیں کہ خدا میں کبھی بھی کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ ہوں، میں ہمیشہ اور مجھے امانت دار بنا ہر ایک کام میں، ہر ایک بات میں۔ میں بار بار نور سے پوچھ رہی تھی، نور سے آپ نے وہ پڑھا ہے؟ میں نے اس کو نور سے جب بتایا تو میں نے کہا میں نے بھی فرسٹ ٹائم یہ پڑھا ہے، اور بائبل کو تو ڈیلی پڑھتے لیکن میرے ایک دم بھی نظر نہیں آیا، اور میں تو اس چیز پہ ہے کہ خدا کس طور پر موسیٰ لے کر آیا اور کس طرح سے خدا نے موسیٰ ہارون کو اور مریم کو موسیٰ کے جانتا کہ تم کو نہ آئے گا میرے اللہ، میرے خادم موسیٰ کی طرف کوئی کرتے وقت تمہیں خوف نہیں ہوگا، خوف کرو خدا کا خوف۔ جب آپ کو خوف ہوگا آپ کبھی بھی کسی کے لیے ضرورت نہیں ہوگی۔ جب ہم خوف رکھتے ہیں تو خدا کا خوف جو ہے حکمت بخشتا ہے۔ خوف رکھے خدا کا، ہمیشہ ڈر کر اور کامتے ہوئے اس کے حضور حاضر، ڈرتے اور کامتے ہوئے، ڈرنا خدا کرو اور ڈرتے ہوئے، کلام میں لکھا کہ ڈرتے اور کامتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہو۔ جب آپ نے اس کے حضور میں حاضر ہونا کریں کہ آپ نے چیک کر کے چیک کریں، چیک یور سیلف، اپنے آپ کو چیک کریں، دوسروں کو چیک نہ کریں، دوسروں کو نہ ٹٹولیں، دوسروں کے بارے میں نہ سوچیں، نہ ٹائم اپنا ضائع کیا کریں، لیکن اپنے آپ کو تو چیک کریں کہ میں کس طور پر جدھر آپ غلط ہیں اپنے آپ کو درست کریں، دعا میں آ جائیں، خدا کے حضور میں ٹھہر جائیں، خدا سے کہیں کہ خدا مجھے درست کر، مجھے درست کر، مجھے ایسا پہلے کوئی نہ درست کرے، خدا سے کہیں کہ خدا تو مجھے درست کر، میری سوچوں کو درست کر، میرے خیالوں کو درست کر، میری زندگی کی کردار کو درست کر، تاکہ خدا جس طور پر تو چاہتا ہے میں تیرے ساتھ چلوں۔ جب آپ خدا کے ساتھ چلیں گے تو لوگ آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں گے، لوگ آپ کے پیچھے بھاگیں گے، لوگوں کے بارے میں ڈسکس کرنا، دوسروں کو چیک کرنا آپ چھوڑ دیں، آپ اپنے آپ کو چیک کریں۔ مریم اور ہارون کی طرح آدموں کے لیے بڑبڑائی ہو کبھی، اے نا میرے خدا آپ کرو ہماری ترقی اس لیے رکی، برکت رکی ہوئی ہے، ہم چیلنج کرتے ہیں، ہم ڈسکس کرتے ہیں، ہم بڑھاتے ہیں، ہم بدگوئی کرتے ہیں، ایڈٹ کرنا کسی ٹائم پر 2 گھنٹے کسی نے بیٹھ دینا
ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜ ਦੀ, ਉਹ ਕਰਦੀ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ बात हो तो आवाज 5 मिनट भी 5 मिनट भी जो है दुआ के लिए मुश्किल लगते और इंसान हाथ को उठाता तो दुआ से छोटा से बड़ा और जब हाथ उठाता तो बड़ी इस्राइल बता पाते, जब वो हाथ उठाता तो लोग जो है खुदा इस तौर पर मुस्सा को इस्तेमाल करना है कि खुदा अपने खादमों को इस्तेमाल करता है। फिर हम लिखे खुदा आप नहीं बनाता खुदा के खादम अपने खादमों को, अपने लोगों को, ताकि खुदा के लोग जो है अच्छी तौर पर तब्दीली के लिए लोगों के लिए काम करें। खुदा का कलाम जो है हमारे लिए जो है बरकत का इज्जत का तरक्की का वसीला बने। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर मूसा और हारून को खुदा से इतना क्या करता है, एक बड़ा काम बोलना कि तुम खौफ नहीं है, वो बात लिखा है कि वो मुमकिन करती है वो कोर्ट से बने। मेरी छोटी बहन जिसकी डेथ हो गई है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे जब ये मैं पढ़ रही थी तो मेरे जेल में उसके बारे में भी आया। छोटी बहन मेरी मिलन, हम मीटिंग में गए तो सिस्टर नीता था मीटिंग लीड कर रही है, उसको ना उसकी नकल उतार रही है और हंस रही है। अम्मी मेरे पीछे देख रही है, मैंने तो गौर नहीं की, अम्मी मेरे पीछे देख रही, वो घर आते ही मांग रही। अम्मी कहती वो फिर रोए कर ले रहे अम्मी अम्मी कहती मैं तुम्हें देख नहीं सकती, वो खुदा की खादमा को जो है मजाक उड़ा के से कोई नहीं खुदा को मांगो, अपने आप को चेक करें अगर आप बीमार हैं, आप परेशान हैं, अगर आप गुमर में हैं, चेक करें अपने आप को, आपकी तरक्की क्यों होती है। हर टाइम जो है कि कभी लेंदे नहीं रहना, बल्कि खुदा के आगे झुके, अपनी उस नाकामी को, अपनी उस कमजोरी को खुदा के आगे रखेंगे ना, उस कमजोरी को खुदा कभी ऐसी हम कहते हैं हमारी आदत है छूटती नहीं, खत्म नहीं हो सकती, हो ही नहीं, मैंने बड़ी कोशिश की थी, लेकिन जब हम उस कमजोरी को, उस खामी को, उस आदत को खुदा के आगे लेके आएंगे तो वो तब्दील कर देगा, क्योंकि वो तब्दील करता, वो ला तब्दील खुदा है, लेकिन वो तब्दील करने की कुदरत रखता है। वो हमारी जिंदगी को तब्दील कर सकता है, वो हमारी सोचों ख्यालों को, वो हमारी जिंदगियों को, हमारे हालातों को तब्दील कर सकता है। हालेलुया। मैं कुछ चीज़ों को कभी कभी इमेजिन करती हूँ, खुदा हम वहाँ पर जा सकते हैं, खुदा मैं ऐसे कर सकती हूँ, खुदा मैं ऐसे, मेरे पास कुछ नहीं, आई एम जीरो, nothing I have nothing, बल्कि खुदा आपके साथ आप सब कुछ कर सकते हैं। आप खुदा के घर होकर आप खुदा आपके लिए अच्छे दरवाजे को खोलेगा, और जो खुदा दरवाजा खोलता है उस दरवाजे को कभी कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, उसके बंद हुए को कोई खोल नहीं सकता, क्योंकि वो अपना खुद ख्वाहिश करता है कि तुम्हें बहुत आया मेरे खादम की बुराई करते हुए, मेरे खादम की बहुत बुराई करते हुए तुम्हें खौफ ना आया, और खुदा लोगों के मुंह बंद कर देगा आपके लिए। अगर आप खुदा का खौफ रखेंगे तो खुदा लोगों के मुंह को फेर देगा आपकी तरफ से, और खुदा लोगों के मुंह को बंद कर देगा ताकि वो कभी भी आपसे मुंह ना खोले, क्योंकि सबूर के अंदर लिखा हुआ है, 31 सबूर में 35 सबूर के अंदर लिखा है, दाऊद कहता है कि खुदा तो मुझे इंसानी रिश्तों से और उलझनों से खुदा तो मुझे अपनी हजूरी के पर्दा में छुपा ले, और खुदा कहता है कि नहार एक जुबान जो तुझ पर चलती है उसको बंद कर दूंगा, मैं उसका मुंह बंद कर दूंगा। जब हम खुदा के साथ सही तौर पर चलते हैं, ठीक चलते हैं, तो क्या होता है कि हम खुदा हमारे लिए दूसरों को जो है मुलाकात करता है, दूसरों को खुदा शर्मिंदा कर देता है, क्योंकि दाऊद कहता है कि जो तेरे एक रास्ता से आएगा वो 7 रास्तों से होकर भागेगा, लेकिन कोई तेरे आगे कभी भी ठहर ना सकेगा। हालेलुया हालेलुया। इज्जत का दावे या नहीं खुदा, जब आप इज्जत आपकी फेवर खुदा की तरफ से है तो आपको कभी भी कोई भी शर्मिंदा नहीं कर सकता, आपको कभी भी कोई भी लेट डाउन नहीं कर सकता, आपको कोई गिरा नहीं सकता। मेरे साथ ऐसे बहुत दफा होता है, मैं कमजोर पड़ जाती हूँ, जितने मुझे लगता है मैं अपने आप को दुरुस्त करूँगी, मैं खुदा के रसूल का दे दिया, मैं लोगों के छोटे छोटे दुआएं कर ली, छोटे छोटे दुआएं कर ली, खुदा तू मुझे अपने
पर्दा में छुपा, क्योंकि खुदा मेरी रोशनी, मेरी निजात, मुझे किसकी दहशत, खुदा मेरी जिंदगी का पुश्ता, मुझे किसकी महबूब। अगर मैं जिंदों की जमीन में खुदावन के एहसान को ना देखूं तो मुझे कष्ट आता है। दाऊद कहता है कि अगर मैं जिंदों की जमीन में खुदावन के एहसान को ना देखूं तो मुझे कष्ट आ जाता है। आप हमेशा उसे माफ के अपनी जिंदगी को एंजॉय करें, छोड़ दें दूसरों की लाइफ को डिस्कस करना, दूसरों के बारे में बातें करना, अपनी लाइफ को एंजॉय करें और खुदा के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें और अपनी लाइफ को